الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد، وأول فسادها البخل والأمل. یہ بات چل رہی تھی کہ اہل ایمان کی خوبیاں جہاں اخلاص ہے اور جہاں صبر ہے اور جہاں شکر ہے اور جہاں خوف خدا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے، بھروسہ ہے، تو وہاں ایک اہل ایمان کی خوبی ہے زہد، دنیا سے بے رغبتی. عیسائیوں میں رہبانیت ہے، دنیا چھوڑ دینا. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو، لیکن زہد بھی ہے. یہ ایسا ہی ہے، کشتی ہے، کشتی اپنی منزل تک تبھی پہنچے گی جب اس کے نیچے پانی ہوگا. تو آدمی کی زندگی کے لیے یہ دنیا ضروری ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے دنیا ضروری ہے. لیکن اگر یہی پانی مچھلی کے اندر آ جائے تو مسافر اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو دنیا چھوڑنی بھی نہیں ہے، لیکن اس دنیا کو اتنا بھی دل میں نہیں لینا کہ یہ میری آخرت خراب کر دے یا مجھے آخرت سے غافل کر دے. جو دنیا آخرت کے بغیر ہوتی ہے نا، جو دنیا آخرت کے بغیر ہوتی ہے، جو آخرت کے تابع نہیں ہوتی، جس دنیا سے آخرت نہیں بن رہی ہوتی، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس میں جھوٹ بہت ہوتا ہے، اس میں حسد آتا ہے، اس سے رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ آتی ہے، اس سے معاملات میں اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، اس میں لین دین میں آدمی عہد شکنی کرتا ہے، اس میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہوتی ہے. تو یہ جو دنیا ہے یہ گھاٹے کی ہے، یہ نقصان کی ہے. یہ گویا کہ وہ پانی جو منزل کی، جو کشتی کے لیے ضروری تھا، وہ اپنی حدود سے آگے چلا گیا، وہ کشتی کے اندر آ گیا. وہ کشتی کے لیے، کشتی والوں کے لیے ہلاکت ہے. جب تک وہ اپنی سطح پہ رہے کارآمد ہے، مفید ہے، بلس اوقات نعمت ہے، بلکہ بس اوقات اللہ کی نعمت ہے. اسی طرح دنیا جب تک آخرت کے سنورنے کا ذریعہ بن رہی ہے، آخرت کی تعمیر کا باعث بن رہی ہے، آخرت میں ترقی کا باعث بن رہی ہے، اس سے ایمان بڑھیا ہو رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو رہا ہے، تو یہ دنیا تو اللہ کی نعمت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اسے قرآن مجید میں بتایا، وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اعلم دنیا میں حسنہ عطا فرما دے. یہ وہ دنیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے ہوتے ہیں، جس میں مخلوق خدا کے حقوق ضائع نہیں ہوتے. یہ دنیا ہے. تو عیسائیت میں رہبانیت ہے کہ دنیا چھوڑ دو. اسلام میں یہ نہیں ہے دنیا چھوڑ دو. اسلام میں یہ ہے دنیا اختیار کرو، لیکن آخرت کے تابع کر کے. اس کی اتنی ہرس نہ ہو، اتنی ہوس نہ ہو کہ تمہیں آخرت ہی یاد نہ رہے. اب لوگ کہتے تو ہیں کہ بھائی دین دنیا ساتھ لے کے چلنا چاہیے،
کیا کہتے ہیں، دین دنیا ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو ذرا دیکھیے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں دین کے لیے وہ کتنا وقت دیتا ہے اور دنیا کے لیے کتنا وقت دیتا ہے. ہم اپنی بچی کی دنیا بنانے کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، کتنا خرچ کر رہے ہیں، اور اس کا دین بنانے کے لیے کتنا وقت اور اس پہ خرچ کر رہے ہیں. میں اپنی ذات میں اور میرے گھر میں دین کے لیے کتنی فکر ہے اور دنیا کے لیے کتنا اہتمام ہے. برابر سرابر بھی ہو جائے غنیمت ہے، ورنہ حق یہ ہے کہ دنیا آخرت ایک نمبر آگے ہونا چاہیے. اگر 10 ہیں، 10 نہیں بلکہ بہتر ہے 9 11 ہو. لیکن بھائی یہاں تو 0 چل رہا ہے. تو جب دنیا آگے ہوگی تو آدمی کا دین ناقابل اعتماد، اس لیے کہ جہاں اس کا دنیا خطرے میں دین کی وجہ سے وہ دین چھوڑ دے گا. جہاں دین سے اس کی زندگی میں مفادات خطرے میں وہاں یہ دین چھوڑ دے گا. نفل پڑھے گا، روزے رکھے گا، عمرے کرے گا، حج کر لے گا، کیونکہ مفادات خطرے میں نہیں ہے. لیکن بازار میں سچ بولے، دیانت سے کام کرے، عہد پورا کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، چونکہ وہاں مفادات خطرے میں ہیں تو وہاں سے اس کا دین نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. کچھ لوگوں کا دین بھی بڑا عجیب ہے. فرمایا ان کی نظریں مفادات پر ہوتی ہیں، دین پہ چلتی ہوئی بالکل کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں اٹھانے میں دیر بھی نہ لگے، پلٹنے میں دیر بھی نہ لگے. ان کی گہری نظریں مفادات پر. جب تک ان کی دنیا سے، جب تک ان کا دین سے دنیا اچھی ہو رہی ہے، جب تک ان کی دنیا سے دین اچھا ہو رہا ہے یا ان کے دین سے ان کی دنیا اچھی ہو رہی ہے تو یہ دیندار. جب تک ان کے دین سے ان کی دنیا اچھی چل رہی ہے یہ دیندار. اور جہاں ان کے دین سے دنیا خطرے میں آئی، ذرا سی آزمائش آئی، یہ فوراً اس دین کے حصے سے دستبردار ہو جاتے ہیں. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کی دنیا بھی خسارے میں، ان کی آخرت بھی خسارے میں. تو زہد کا مطلب جو ایمان والوں کی خوبی ہے وہ دنیا چھوڑنا نہیں، دنیا کو اپنے حدود میں رکھنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس امت کی اصلاح، اس امت کی اصلاح اور اس امت کی ترقی، اس کی بنیاد 2 چیزیں. ایک اللہ تعالی کے پاس جو کچھ ہے پردے میں اس پہ یقین، اور دوسرا زہد، دنیا کی بے رغبتی. یہ اس امت کی اصلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ آ گئی تو اس کی تعمیر، ترقی، اس کی تربیت، اس کی اصلاح کی عمارت کھڑی ہو جائے گی. لیکن اگر ان دونوں کے بجائے 2 چیزیں اور آ گئی، یقین چلا گیا، زہد چلا گیا، بلکہ آ گیا بخل. بخیل آدمی وہی ہوتا ہے جسے اللہ کے خزانوں پہ یقین نہیں ہوتا. اور زہد کے بدلے میں آ گئی عمل، لمبی لمبی پلاننگ، دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو، دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش، عمل. یقین چلا گیا، زہد چلا گیا، اس کی جگہ آ گیا بخل اور عمل. فرمایا یہ اس امت کی ہلاکت کی بنیاد ہے. بگاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے، سارا بگاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہر امت کا کوئی خاص فتنہ ہوتا ہے جس میں وہ امت کی اکثریت مبتلا ہوتی ہے. میری امت کا خاص فتنہ، لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. میری امت کا خاص فتنہ مال ہے، مال.
آپ دیکھیں گے جتنے اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں اس کے پیچھے یہ مال کا فتنہ ہے، یا کہ کمانے میں ایسا طریقہ اختیار کر رہا ہے، یا اسے خرچ کرنے میں ایسا طریقہ اختیار کر رہا ہے، یا تو اس کے کمانے کے ایسے طریقے ہیں یا پھر اس کو خرچ کرنے کے ایسے انداز ہیں کہ اس مال سے اس کی آخرت خراب ہو رہی۔ بڑا فتنہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایمان والوں کی ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ زہد اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جب اس دل میں ہدایت کا نور آتا ہے نا، ہدایت کا نور، تو اللہ اس کے سینے کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ فرمایا اس کی 3 علامات ہیں: التجافی عن دار الغرور، والانابۃ الی دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول۔ ہدایت کا نور آ گیا اور یہ باطن اس نور سے روشن ہو گیا، نور سے روشن، آنکھوں سے خامیاں نظر آتی ہیں، کمزوریاں نظر آتی ہیں، ہلاکت نظر آتی ہے، عیب نظر آتے ہیں آنکھوں سے، اور دل کی آنکھوں میں جب ایمان کا نور آ جائے تو اس دنیا کی خرابیاں نظر آتی ہیں، اس کے عیب نظر آتے ہیں، اس کی بیماریاں نظر آتی ہیں، اس میں جو ہلاکت چھپی ہوئی ہے وہ نظر آتی ہے۔ فرمایا 3 خوبیاں ہیں۔ پہلی، التجافی عن دار الغرور، اس دھوکے کے گھر میں دل نہیں لگتا، اس لیے کہ اس نے ابا سے بھی اس دنیا نے دھوکہ کیا، اس کے دادا سے بھی دھوکہ کیا، اس کے نانا سے بھی دھوکہ کیا۔ کتنے لوگوں نے گھر بنائے اور بڑے ارمانوں سے بنائے، دنیا نے دھوکہ دے دیا اور اسے جانا پڑا۔ کتنے ارمانوں سے اس نے دولت اکٹھی کی، دنیا نے دھوکہ دیا، یہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اس عقل مند آدمی کی اس ایمان کی روشنی سے یہ اس دھوکے کے گھر میں دل نہیں لگاتا۔ والانابۃ الی دار الخلود، اس کا دل تو آخرت کی گھر کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کا ہے۔ آدمی اور گلشن میں کرائے پہ رہتا ہو اور ڈیفنس میں اپنا گھر بن رہا ہو، اور گلشن کے کرایہ دار نے نوٹس بھی دیا ہو کہ نکلنا ہے، اور ڈیفنس کا گھر بالکل تیاری پہ ہو، اب بتائیے آدمی کی توجہ کون سے گھر پہ ہوگی؟ آدمی کی توجہ کون سے گھر پہ ہوگی؟ کرائے کے گھر پہ؟ اپنا گھر جو تیاری پہ ہے، نیا اے سی کہاں آئے گا؟ نیا فرنیچر کہاں آئے گا؟ نئی ٹائلز کہاں لگیں گی؟ بھائی یہ اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت دے دے۔ فرمایا والانابۃ الی دار الخلود، جہاں ہدایت کا نور آتا ہے نا تو اپنے گھر کی طرف نظر ہوتی ہے کہ میاں اس کو معیار، اس کو کیسے اچھا ڈیزائن کرنا ہے، اس کو کتنا معیاری بنانا ہے، اس کی توجہ اس گھر کی طرف ہوتی ہے۔ تیسری نشانی والانابۃ الی دار والاستعداد للموت قبل نزول، ڈیفنس کے گھر سے، گلشن کے گھر سے ڈیفنس کے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ دنیا سے آخرت کی طرف جانے سے پہلے چیزوں کو سمیٹنے لگتا ہے، اپنے معاملات صاف کرتا ہے، بندوں کے حق، مخلوق کا معاملہ، اللہ کی طرف سے جو فرائض، ان چیزوں کو صاف رکھتا ہے۔ میاں تیاری میں رہو۔ فرمایا جس شخص کو یہ 3 خوبیاں ملی، سمجھو اللہ رب العزت نے اسے ہدایت کا نور نصیب فرما دی۔ یہ ہے ہدایت کا نور، یہ ہے ہدایت کا نور، یہ ہے مضبوط دینداری کی بنیاد، یہ ہے مضبوط دینداری کی بنیاد کہ آدمی کے سامنے اپنا ہمیشہ کا گھر ہمیشہ نظروں میں رہے، اور کرائے کے گھر پہ زیادہ توجہ، زیادہ پریشان نہ ہو، چھوڑنا ہے میاں۔ اور مالک نے نوٹس بھی دے دیا۔ کیسے نوٹس دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے نوٹس آتے ہیں، گھر میں پوتا آ گیا، ابا چلے گئے،
سر کے بال سفید ہو گئے، گھر میں نئے مہمان آ گئے، اس کا مطلب یہاں آپ کا جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ مختلف نوٹس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے اور یہ حقیقت نصیب فرمائے۔ ایمان والوں کی صفات تو بھائی یہی ہیں، ایمان والوں کی صفات تو یہی ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔